والصلاة والسلام على سيد السادات وصفوة المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الله قوي عزيز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك. وصل على سيدنا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کٹ نہ مروں میں جب تک حاجائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. اس علاقے کے یہ معروضی حالات جو آپ سب کے سامنے ہیں، انہی حالات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد علاقے کے ہمارے ایمان و اعمال کے محافظ، ہمارے دین کے محافظ حضرات علماء کرام دامت فیوزہم، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام علاقے کے علماء کو، مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں کو جمع کر کے ایک ایسے مسئلے پر کہ جب بھی یہ مسئلہ کسی عنوان سے جب اٹھایا جاتا ہے تو اس مسئلے پر، اس ذات پر، یعنی ذات رسالت پر کسی بھی قسم کا کوئی عنوان، میں بریلوی ہوں،
الحمدللہ ہم سارے رسول اللہ کے امتی ہیں۔ میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک متفقہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا فرمایا۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس علاقے کی تاجر برادری ہے جنہوں نے دست و بازو باندھ کے اس مسئلے میں علماء کا ساتھ دیا، اور آج الحمدللہ کہ یوں وہ یہ غلطی نہ کرتے کہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب کے خلاف تھانے میں درخواست نہ دیتے تو یوں یہ ماحول بھی نہ بنتا۔ اللہ نے اس شر میں بھی خیر پیدا فرما دی، اور انشاءاللہ یہ خیر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ خیر انشاءاللہ نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ انہوں نے درخواست دی تھانے میں، اور ہمارے انتظامیہ والے بھی ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، یہ بہت ہی زیادہ متحرک ہے۔ جب درخواست آئے کسی مسلمان کے خلاف تو آدھی رات بھی وہ اپنی جتھوں کو لے کر چھاپے مارنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے تو اس پہ وہ کان دھرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ میں اپنی اس انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم بڑی مستعدی کے ساتھ کافروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، ان کی ایک اشارے پر تم ان آل حق کے پیچھے یوں فوجیں دوڑا کے آدھی رات کو چھاپے مار کے وہ صبح کا وعدہ بھی کریں پھر بھی نہ ابھی آ جاؤ۔ خیال کرنا جیسے کہ سارے امتی ہیں محمد رسول اللہ، ایسے سارے انتظامیہ والے بھی امتی ہیں محمد رسول اللہ۔ سب نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور تمام انتظامیہ نے بھی، ہم نے منہ دکھلانا ہے سید الاولین والآخرین۔ ہم نے ان کے سامنے جانا ہے۔ ہم کس عنوان سے جائیں گے، کس ترتیب سے جائیں گے، یہ آج ہی سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال میں اپنے ان تاجر بھائیوں کو جنہوں نے علماء کا ایک مضبوط طریقے سے الحمدللہ ابھی تک ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہے، یہ تو وہی منظر ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف میرے نبی علیہ السلام کی دعوت ہے اور ایک طرف تاجر امت سیدنا ابوبکر صدیق کی جان مال سب کچھ اپنے نبی پر قربان ہے۔ یوں اس وقت بھی داعی دین اور وہ تاجر امت، اور یقیناً اس کی تجارت، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس صورت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً اگر پہلا مجاہد ختم نبوت اس امت میں تو یقیناً وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں ان تاجروں کو بھی اس عنوان سے کہ اگر علماء کی نسبت حضور نبی کریم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ سے یوں ایک چوکیدار کی صورت میں، ایک محافظ کی صورت میں اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے وہ سیٹیاں بجائی، انہوں نے وہ آوازیں لگائی کہ یہاں ایمان کے چور اور ڈاکو ہمارے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، وہ سادہ لوگوں کو اپنے جھانسوں میں لا کر ان کو مرتد بنا رہے ہیں،
ان کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں مختلف انداز سے. جو انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہوئی تھیں، اگر یہ درخواست نہ جاتی تھانے میں ان کا پتہ بھی نہ چلتا. ابھی تک مجھے مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 200 افراد کا یہاں پر پتہ چل چکا ہے کہ وہ قادیانیوں کے شکار ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے. اگر یہ صورتحال سامنے نہ آتی ان کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اب بھی الحمدللہ یہ محافظ دین، یہ میرے آپ کے ایمانوں کے چوکیدار، میاں یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ چوکیدار ہے. چوکیدار کا کام ہے مجھے آپ کو آگاہ کرنا. آج کا یہ اجتماع بھی ان علماء کی اس محنت کے صدقے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ قادیانی کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو مرتد بتا رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے علماء ہیں میرے نبی کے وارث اور یہ تاجر ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے وارث، دونوں طبقے مل کے آج اس چاکر کی. اور میں یقیناً میرے سامنے پنڈی مرکز کا معاملہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں E69 کا مسئلہ آتا ہے، قادیانیوں کا گڑھ ہے، وہاں ان کی پوری سرگرمیاں چل رہی ہیں. وہاں ان کے نہ اپنے یہ خیال کرنا کوئی قادیانی آئینی طور پر اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی آئینی طور پر اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنے آپ کو اس عنوان سے کہ میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، ہمارا آئین پاکستان اس کو اجازت نہیں دیتا. یہ مجھے اور آپ کو حق ہے، کہیں بھی کوئی قادیانی اس حوالے سے کام کرتا ہے ہم قانون کا راستہ، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور الحمدللہ عالمی مجلس کا حافظ ختم نبوت اسی عنوان سے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت قادیانیت کا تعاقب کر رہی ہے، اور الحمدللہ بڑے بھرپور طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ ایسی عدالتوں میں کہ جس عدالت میں ایک عیسائی جج بیٹھی ہوئی عورت ہے وہاں مقدمہ چلتا ہے تو وہ عیسائی جج بھی یہ فیصلہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے ان حضرات کے وہ دلائل سن کر کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ فیصلہ کوئی مسلمان جج نہیں دے رہا، ایک عیسائی عورت ہے، جج ہے اور بیرونی ملک ہے، وہاں یہ دلائل کی سماعت کے بعد اس کا یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے. مسلمانوں اگر ایک عیسائی جج عورت اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کیا میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ، میرے نبی علیہ السلام کے تاج ختم نبوت پہ اگر کوئی غلیظ ہاتھ وہاں پڑتا ہے بحیثیت ایک امتی ہونے کے، میں اپنے نبی کے اس تاج ختم نبوت پہ کسی چور ڈاکو کا بڑھتا ہوا ہاتھ برداشت کر سکوں گا؟ لیکن ہم نے قانون کو سامنے رکھنا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. بیان اصل میں المفتی صاحب ہمارے مہمان خصوصی مفتی شہاب الدین صاحب برزئی دامت فیوزم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، تفصیلی بیان انشاءاللہ انہی کا ہوگا. آج یہ کر رہا ہوں صرف یہاں کے معروضی حالات کے پیش نظر. آج اندر بیٹھے ابھی میری بات سے کہ میں آپ حضرات کو کہ جن حضرات نے عوام الناس میں اور ان تاجر بھائیوں میں جن لوگوں نے ان علماء کا اس صورت میں کہ یہ ہمارے خیرخواہ ہیں، انہوں نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ یہاں ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، بڑے عجیب انداز سے کام ہو رہا ہے، وہ گھر گھر اپنی محنت چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے وہ مختلف انداز پہ مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یقیناً ایسے ہی ہوگا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین.
جو اللہ کا مخالف، محمد مصطفیٰ کا مخالف، جو اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، یقیناً آخر کار اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ، ہر صورت میں ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں اس چاکرہ کی سطح پر جو آج کی آپ کا یہ سیمینار، آپ کی یہ کانفرنس، ان علماء کے بیانات مجھے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے قادیانیت کیا ہے، قادیانیت کس طریقے سے وار کر رہی ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جیسے مناد خان نے پڑھا کہ ہم قادیانیت سے ہر قسم کا بائیکاٹ کرنے کو کیا خیال ہے؟ قادیانیت سے ہر قسم کا بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں، ہم بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں کسی بھی صورت میں قادیانیت کا۔ اور قادیانیت کا اس وقت میں عرض کر دوں آپ کی مارکیٹوں میں، میں اپنے تاجر بھائیوں سے بھی عرض کروں کہ کہیں ہماری مارکیٹوں میں قادیانیت پروڈکشنز ہماری مارکیٹ میں تو نہیں پائے جاتے۔ میں مال بیچوں ان کا، اور میرا مال جب ان کے ہاتھ میں جائے اور وہ میرے محمد مصطفیٰ کے خلاف خرچ کریں، بتلائے کہ میں ان کے جرم میں شریک ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ علماء سے پوچھنا، مولانا عاشق علی صاحب سے پوچھنا، جتنی قادیانیت کی پروڈکشنز ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے محبت ہے محمد مصطفیٰ سے، مجھے محبت ہے اپنے نبی علیہ السلام سے، اور اگر پروانہ جی کہتا ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، کل میں اپنے نبی کے حوض کوثر پہ جاؤں، میں نبی کے سامنے جاؤں، میرے آپ کے منہ سے اگر شیطان کی بدبو آ رہی ہو اور نبی علیہ السلام مجھے دھتکار دے، جہاں وہ جو بدبخت میرے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، وہ میرے ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے، تو ان کی پروڈکشنز کو، تو ان کے شیطان کے مشروبات کو پی کے میرے سامنے حوض کوثر پہ آیا، اگر مجھے آپ کو دھتکار دے، فرما تیرا میرا ٹھکانہ کون سا ہو؟ کس کے سامنے جاؤ گے؟ کس سے شفاعت کرواؤ گے؟ کس کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی کروانا چاہو گے؟ قسم کھاتا ہوں مرزا جہنم میں ہے اور مرزے کے تمام ماننے والے جہنم میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ عمر کر رہا، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بھاولپور کی عدالت ہے، قادیانی وکیل دلائل دے رہا ہے، آپ نے جوش میں آ کے کہا اگر تو چاہتا ہے میں تجھے ابھی اسی جگہ کھڑے غلام احمد قادیانی کو تجھے میں جہنم میں جلتا ہوا دکھلا دوں۔ میں تجھے ابھی اسی وقت اسی عدالت میں کھڑے یہ غلام مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں۔ خاموش ہو گیا، واپس آئے، کسی نے عرض کیا حضرت اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ آپ اس کو مرزا غلام قادیانی جہنم میں جلتا ہوا اس کو دکھا دے، اتنا بڑا دعویٰ کیا، کیا آپ پورا بھی کر سکتے تھے؟ کیا آپ پورا بھی کر سکتے تھے کہ مرزے کو جہنم میں جلتا اس قادیانی وکیل کو آپ دکھلا دیں؟ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا بول رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی نہیں، جب مقدمہ بھاولپور آپ دلائل دیں گے، چلے گئے، دنیا سے بھی چلے گئے، اور آپ وصیت کر کے وصیت فرما کے گئے تھے مقدمہ بھاولپور کا جب فیصلہ آئے گا تو آپ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، میری قبر پہ آ کے یہ فیصلہ مجھے سنا دیں، اور آپ کے شاگردوں نے سنایا وہ فیصلہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی قبر پہ جا کے، اور فیصلہ وہی ہوا تھا وہ 1935 کا مسئلہ، 1933 کے بعد
جبکہ پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا، اس وقت بھی عدالت نے فیصلہ دیا تھا قادیانی کافر ہے، اس وقت کا مقدمہ ہے۔ اور میں نے وہ یہاں کا وہ درخواست دہندہ، وہ مرزائی قادیانی جس نے مولانا کے خلاف درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں وہ لکھتا ہے ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ وہ قادیانی لکھتا ہے ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ وہ درخواست جو اس نے تھانے میں دی، میں اپنے انتظامیہ والے بھائیوں سے، میں اپنے پولیس والے ان افسران سے یہ 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، قادیانی کبھی بھی ملک پاکستان کے وفادار نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے۔ قادیانی کبھی بھی پاکستان کے نہ وفادار تھے، نہ ہیں، اور نہ کبھی ہوں گے۔ اس کو نوٹ فرمانے دو۔ اگر پاکستان بن رہا ہے، ڈیوائیڈ ہو رہے بر صغیر، تو گرداسپور کا علاقہ کس نے ہندوستان کے حوالے کروایا تھا؟ اگر یہ گرداسپور کا علاقہ قادیانی انڈیا کو نہ دیتے، مقبوضہ کشمیر میں کبھی بھی ہندوستان قبضہ نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر کا راستہ صرف گرداسپور کا تھا۔ اس وقت انہوں نے سب سے پہلے غداری کی پاکستان کی تقسیم کے وقت، کہ انہوں نے یہ کہا ہمیں پاکستان کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ پھر یہ تو ایک سازش ہے، پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری، انہوں نے درخواست میں لکھا ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ میں بوانگے دہل مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ پاکستان کے غدار ہے۔ نہیں علامہ اقبال مصور پاکستان جس کا یہ اعلان تھا قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے۔ اقبال کی مان لو، قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے۔ پاکستان بن گیا، آپ کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ۔ بانی پاکستان کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی۔ کراچی کا مقام ہے، جنازہ بانی پاکستان کا رکھا ہے۔ تمام شرکاء نے بانی پاکستان کا جنازہ پڑھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، بانی پاکستان کا سارے شرکاء نے پڑھا، ایک آدمی نے نہیں پڑھا۔ کون تھا؟ کون تھا؟ وفاداری ہے کہ غداری؟ وفاداری ہے کہ غداری؟ یہ پاکستان کے وفادار ہیں کہ غدار؟ بانی پاکستان کا جنازہ وہ یہ کہتے ہوئے نہیں پڑھتا یا یہ مسلمان میں کافر یا میں مسلمان یہ کافر۔ کہتے ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ پاکستان کے تمام ایٹمی رازوں کو افشا کرنے والا کون ہے؟ پاکستان کے تمام ایٹمی رازوں کو افشا کرنے والا کون ہے؟ پورے اٹامک کی ساری ترتیب ان کے علم میں لانے والا قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ یہ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ غداری۔ پھر جس وقت 1974 کی اسمبلی میں قادیانیت کو یوں ہی نہیں، اسمبلی میں وہ جاتا ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو، لیکن قادیانیوں کی دونوں جماعتوں کو، ایک ربوہ والے جو اب جناب نگر کہلاتا ہے وہ، دوسرے لاہوری گروہ، دونوں کو اسمبلی میں پہنچایا گیا جبکہ یہ اسمبلی کے ممبر نہ تھے۔ کل ان کا اعتراض نہ ہو، ہمارا موقف نہیں سنا گیا، تفصیل بیان کریں گے بیان کرنے والے۔ جب ان کو وہاں پہنچایا گیا 13 دن ان پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے پوری جرح کی، اور پھر اسمبلی میں وہ محدود چند علماء ہیں، پوری اسمبلی سیکولر اسمبلی، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی، سارے کے سارے وہاں جتنے ممبران ہیں وہ سارے علماء نہیں ہیں۔ پوری اسمبلی متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیتی ہے قادیانی کافر ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام
پاکستان کو چھوڑ کے باہر جاتے ہوئے یہ اعلان کرتے جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی زمین لعنتی سرزمین ہے، یہ پاکستان کی زمین لعنتی زمین ہے۔ پاکستان کو لعنتی زمین کہنے والا پاکستان کا وفادار ہے یا غدار؟ سوچئے، آج علماء ہمیں بتا رہے ہیں یہ قادیانی آپ کے اس معاشرے میں ان کا ہدف ہے وہاں کام کرو جہاں غرباء اور مساکین رہتے ہو، ان کو چند ٹکوں پہ ان کے ایمان کو خریدو۔ وہاں کام کرو جہاں ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ رہتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن عرض کروں الحمدللہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو E69 کا مسئلہ آیا تھا، ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ تھے وہاں پہ مسلمان، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ہم ان کو اپنا ٹارگٹ کر لیں گے، وہاں مرکز بنایا۔ میں نے عرض کیا وہاں بھی الحمدللہ بنیادی طور پہ تاجروں نے کام کیا، انہیں تاجروں کی ہمت سے وہ E69 آج بھی بند پڑا ہے اور انشاءاللہ بند ہی رہے گا۔ یہاں بھی جتنے یہ کام کرنے والے انشاءاللہ یقیناً اللہ ان کے یہاں سے بیج کو بھی ختم کرے گا، ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ کی بیداری کون سی؟ میرے نبی نے خواب دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے، نبی علیہ السلام فرماوے میں پریشان ہو گیا، میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن یہ کہاں سے آگے؟ مجھے خواب میں کہا گیا ان کو پھونک مارو، میں نے پھونک ماری، سونے کے دونوں کنگن اڑ گئے۔ کسی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما اولتہو، کیا تعبیر نکالی آپ نے اس خواب کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھنا دو جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے اور وہ یوں ہی اڑ جائیں گے جیسے میرے پھونک سے یہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ مسلمانوں تم بھی محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، میرے نبی کی پھونک سے اگر اسود عنسی اڑا، میرے نبی کی پھونک سے اگر وہ مسلمہ کذاب اڑا، آپ کی بھی پھونک آپ کے محمد مصطفیٰ کی پھونک کا نتیجہ ہے۔ آپ بیدار ہو جائیں، قادیانیوں کا انشاءاللہ کانٹا نکل جائے گا۔ آپ کی بیداری کی ضرورت ہے، آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، ان کا معاشرے میں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور خیال کرنا ہمارا یہ بائیکاٹ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ان کی ذات کے اعتبار سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان سے ان کی ذات کے اعتبار سے دشمنی رکھتے ہیں نا۔ آج قادیانی میرے محمد کے قدموں پہ آ جائے، رب کعبہ کی قسم اس قادیانی کو، اب وہ قادیانی نہیں میرے محمد کے قدموں پہ آیا، میں اس کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار۔ میرے نبی کے قدموں پہ آئے، بس میرے بھائیوں اتنا کرنا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات، مفتی صاحب کا بیان تفصیلی ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام یہ کام کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ ملے گا کیا؟ میرے نبی کا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے جنازہ ایک پڑھا، جنازہ پڑھانے کو آگے بڑھے، کسی نے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے گا ان کا۔ کیوں بھلا؟ ہم نے ان کو نیکی کرتے نہیں دیکھا ہے، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ ہیں مسلمان نیکی کرتے نہیں دیکھا، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے بات سنی، جنازے کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی اس جنازے والے کی کسی ایک نیکی کی گواہی دے دے کہ میں محمد اس کا جنازہ پڑھا۔ میرے نبی اور ان کا جنازہ جس کو ملے، میرے نبی علیہ السلام تو خود ارشاد ہے میرے صحابہ جو تم میں سے فوت ہو جائے کریں مجھے جنازے کی اطلاع کر دیا کرو، میرا جنازہ پڑھانے سے اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کوئی ہے اس کی نیکی کی گواہی دے، میں جنازہ پڑھاؤں؟ ایک آدمی سامنے آیا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ اس طرح فرما رہے تھے، میری پہرے داری کی ذمہ داری تھی، میں آپ کے پہرے داری میں مصروف تھا، میرا یہ بھائی جو آج جنازے کی چارپائی میں ہے یہ آیا، آپ کے اس پہرے داری میں میرے ساتھ تھوڑی دیر شریک ہو کے اس نے آپ کی حفاظت کے لیے تھوڑا سا وقت لگایا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی ہوئی، جنازہ پڑھایا،
وہ قبر میں اتارا گیا، قبر تیار ہوئی، میرے نبی نے مٹی اٹھائی، آسمان کی طرف پھینکی، آپ نے فرمایا ساری دنیا گواہی دے تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کیوں؟ ذات نبوت کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے جنتی ہونے کا سبب بن گئی، آج ذات نبوت موجود نہیں۔ علماء نے فرمایا ختم نبوت کی حفاظت ایسے ہے جیسے ذات نبوت کی حفاظت، جو آج ختم نبوت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ اسے جنت ضرور نصیب کرے گا۔ بس میں آپ سب کا انتہائی ممنون اور ان علماء کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے دست و بازو بننے والے ہاں یہ تاجر برادری اور یہ عوام الناس جو آج ان کے ساتھ دامے درمے سکھنے قدمے برابر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع ہر حال میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انتظامیہ سے گزارش ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، وفادار نہیں ہیں، جو آپ کے پاس درخواست کی اور اس میں لکھا گیا آپ کو بھی کچھ علم ہونا چاہیے، این ملک و ملت کے غداروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والا ہر آدمی، پاکستان کی شہریت رکھنے والا ہر آدمی، اس کو وہ حقوق حاصل ہے جو پاکستان کی شہریت میں ہر انسان کو حاصل ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے قادیانی آئین کہتا ہے قادیانی کافر ہے، آئین کہتا ہے قادیانی اپنے کسی بھی دین کی قادیانیت کی تبلیغ آئیناً قانوناً نہیں کر سکتا۔ ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں ان کو پابند کرو۔ ہمارا مطالبہ آئینی ہے، ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو قانون کا پابند بناؤ، کھلی چھٹی نہ دو، ورنہ اگر ایسی ہی بات رہی ان کو تحفظ دیا جاتا رہا پھر خیال کرنا یہ غلامان محمد بھی کوئی سوئے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک یہ ہر حال میں اپنے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وما علینا